ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرنے والوں سن لو، اگر دولت کے نشے میں گناہ کر رہے ہو تو قرآن مقدس کے اندر ان دولت مندوں کے قصص پڑھ لو، ان دولت مندوں کی حکایات پڑھ لو، ان دولت مندوں کے واقعات پڑھ لو جنہوں نے دولت کے نشے میں جرم کیا، دولت کے نشے میں گناہ کیا، تو اللہ نے ان پر کیسی پکڑ کی۔ کہاں ہے فرعون؟ فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا، آج تک اس کی لاش کو نہ کفن نصیب ہے نہ قبر نصیب ہے۔ کہاں ہے نمرود؟ نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ دنیا کے ہر حکمراں کو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، حکمرانی کے نشے میں اگر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرو گے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، اللہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہے، جرائم کی زندگی زیادہ نہیں ہے، گناہ کی زندگی زیادہ نہیں ہے۔ جس نے بھی جرم کیا اللہ نے اس کی پکڑ کی، اور کیسی دردناک پکڑ کی۔ اللہ اکبر! اندازہ تو کریں، قرآن مقدس کے اندر قوم عاد کا تذکرہ موجود ہے، قوم سمود کا تذکرہ موجود ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں کو ایک بات بتاتا ہوں، امام طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھا، جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کرے، اللہ جب کسی کی پکڑ کر لے تو پھر اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ رب العزت کے اولو العزم نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، اب اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ قوم نے کہا کون سا عذاب آئے گا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا تم پر طوفان آئے گا، اور اللہ اکبر، وہ طوفان آیا بھی، ایک عالمی طوفان اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! زمین سے پانی نکلا، پتھروں سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، حتیٰ کہ میرے اللہ کی قدرت یہ ہے، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ جلتے ہوئے تندور سے بھی پانی نکلا، جس تندور کے اندر روٹیاں پکتی ہے اس سے بھی پانی نکلا۔ جب حضرت نوح نے فرمایا تم پر طوفان کا عذاب آئے گا، اتنا پانی برسے گا کہ لوگ ڈوب جائیں گے، میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کے سامنے چند لڑکے کھڑے ہو گئے، چند نوجوان کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، اے نوح، تیرا اللہ جب طوفان نازل کرے گا، تیرا اللہ جب پانی برسائے گا، تب اتنی دور بھاگ جائیں گے کہ تیرے اللہ کا عذاب ہم تک پہنچ کر نہیں رہے گا۔ میری قوم کے جوانوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ رات کی تاریکیوں میں جرم کرنے والوں، دن کے اجالے میں جرائم کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والوں، کوئی سود کھا کر، کوئی زنا کر کے، کوئی تاش کے پتے کھیل کے، کوئی جوا کر کے میرے اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہا ہے، اور انسان سوچتا ہے مجھ پہ عذاب نہیں آئے گا۔ سن لو، جب ان چند نوجوانوں نے کھڑے ہو کر کہا نوح، تیرے رب کے عذاب سے اتنی دور بھاگیں گے کہ تیرے اللہ کا عذاب ہمیں نہیں چھو سکے گا، حضرت نوح نے فرمایا تم کہیں جاؤ، تم کہیں جاؤ، میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ محیط ہے، محیط یعنی کہ اس نے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت نوح کی قوم کے وہ نوجوان بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، اپنے زوم میں وہ جتنی دور تک بھاگ سکتے تھے بھاگتے رہے۔ آخرکار ایک وقت تو آنا تھا کہ وہ بھاگتے بھاگتے تھک گئے، اور تھکنے کے بعد انہوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ ذرا توجہ کرنا، یہ مت سوچنا کہ اللہ بھول رہا ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی، جو جرم کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان بھاگتے رہے اور ایک جگہ تھک کر کے رک گئے، غار میں پناہ لے کر مطمئن ہو گئے۔ بہت دور نکل آئے بستی سے، بہت دور نکل آئے نوح سے، بہت دور نکل آئے قوم
سے، اور جب انہوں نے غار میں پناہ لینا چاہی، اچانک ان سب کو ایک وقت میں پیشاب لگا، اچانک ان کو ایک ہی وقت کے اندر استنجا لگا۔ جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے جسم سے اتنی پیشاب نکلی کہ وہ خودی کے پیشاب کے اندر غرق کر دیے گئے، خودی کے پیشاب کے اندر ڈبو دیے گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں آج میری قوم کا حال کیا ہو گیا ہے۔ غفلت ہے، غفلت ہے، عیش و عشرت ہے، جرائم پر جرائم ہے۔ ذرا ہم سب ڈوب کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کو سوچیں، اپنی راتوں کی تنہائیوں کو سوچیں، اپنے دن کے اجالوں کو سوچیں۔ ہم میں کون ہے جو بے باکی کے ساتھ گناہ نہیں کرتا؟ ہم میں کون ہے جو جرائم نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے، جانتے ہیں موسیٰ ابن نصیر ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ موسیٰ بن نصیر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے۔ ابھی اس پر کہ میں حضرت موسیٰ ابن نصیر کی کوئی زندگی پڑھوں، اس سے میں صرف نظر کرتے ہوئے صرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ نے فاتح اندلس حضرت طارق بن زیاد کا نام سنا ہے، جس نے ایک دریا کے کنارے پر کشتیاں جلائی تھی۔ اس کے استاد کا نام ہے موسیٰ ابن نصیر۔ اور جانتے ہیں جس وقت اندلس فتح ہو رہا تھا، اللہ اکبر، اس وقت موسیٰ ابن نصیر جو ہے، اللہ اکبر، طارق ابن زیاد نے جس نے اندلس فتح کیا ہے، اس کو آئیڈیا دینے والا، منصوبے دینے والا اگر کوئی شخص ہے وہ موسیٰ ابن نصیر ہے۔ لیکن طارق بن زیاد کو اپنا جونیئر سمجھ کر کے ابن نصیر نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی فتوحات کو اپنی طرف منسوب کیا۔ ایک دن اللہ نے اس پر ایسا لایا، اللہ اکبر، کہ وہ فاتح بربر قوم کا فاتح عرفات اور مزدلفہ میں بھیک مانگ رہا تھا۔ لوگوں نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اتنی بڑی قوم کا فاتح آخر بھیک مانگنے پر کیسے مجبور ہو گیا؟ تو اس کو آنسو بہا کر کہنا پڑا میں فتوحات کر کے لوگوں کے دل تو جیتتا رہا، لیکن تنہائیوں میں خدا کو ناراض کرتا رہا۔ اللہ نے پکڑ کی اور اتنا بڑا فاتح بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ مجھے